السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی خدمت گاری کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد جرہم قبیلے نے ان کی اولاد سے یہ ذمہ داری چھین لی۔ کچھ عرصے کے بعد خزاع قبیلے نے جرہم قبیلے سے کعبے کی خدمت گاری لے لی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصہ بن کلاب نے اس کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ خود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ انہیں مکہ مکرمہ کی سرداری ملی اور ساتھ ہی خدمت گاری کی تمام تر ذمہ داریاں بھی واپس ہاتھ آ گئیں۔ قصہ بن کلاب کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سب سے بڑے عبد الدار بنو شیبہ کے جد امجد تھے۔ ان کے بعد عبد مناف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اور ان کے بعد عبد العزیٰ تھے۔ چونکہ عبد مناف اپنی دانش مندی، طاقت اور ٹھوس رائے کے سبب تمام قبائل میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والے تھے، لہٰذا ان کے والد نے اپنے بیٹے کو کعبے کی خدمت اور دیگر متعلقہ ذمہ داریاں سونپ دیں۔ بعد ازاں قصہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو بھی خدمت گاری کا شرف عطا کرنے کے واسطے کعبے کی کلید برادری عبد الدار کے حوالے کر دی، جبکہ حجاج کرام کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری عبد مناف کے پاس ہی رہی۔ محی الدین الہاشمی کے مطابق کلید برادری کی ذمہ داری عبد الدار کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد میں موروثی طور پر چلتے ہوئے عثمان بن طلحہ تک پہنچ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر تھے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں پیر اور جمعرات کے روز خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو میں اللہ کے نبی کو زبردستی باہر لے آیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، ایک روز تو اس چابی کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بیت اللہ کی چابی لے لیں۔ انہوں نے اپنی ناپسندیدگی کے ساتھ چابی حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو کھولا اور اس میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اس کو آب زمزم سے دھویا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں سے غسل کعبہ کی سنت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر سورۃ النساء کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو دہراتے ہوئے کعبے سے باہر آئے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ان سے فرمایا کہ یہ لو اپنی چابی، آج تو نیکی اور وفا کا دن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے واسطے لے لو اور کسی ظالم کے سوا یہ چابی تم سے کوئی نہیں چھینے گا۔ اللہ کے نبی نے عثمان بن طلحہ کو پرانی بات یاد دلائی اور فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک روز یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس پر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں، اور ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بعد والی شخصیت کو چابی حوالے کی اور خود اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ ہجرت کر لی۔ وہ وفات تک مدینہ منورہ میں رہے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ محی الدین الہاشمی نے بتایا کہ بیت اللہ کی خدمت گزاری آج تک بنو شیبہ خاندان کے پاس ہے۔ حرمین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی نے بتایا کہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کے خدمت گزار کی ذمہ داری اس کا تالا کھولنے اور بند کرنے تک محدود ہو گئی ہے۔ مملکت کے مہمانوں کی موجودگی کی صورت میں شاہی دفتر، وزارت داخلہ اور ایمرجنسی فورسز کے ذریعے کلید برادری کے ساتھ کوارڈینیشن کی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ واقعہ.com کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔